ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالی ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ دیکھیں، ہم تو ظاہر قرائن سے ہی پتہ چلائیں گے، تو ہمارے پاس کوئی وحی یا الہام کا سلسلہ تو نہیں ہے. تو اگر ہم سے گناہ جو ہوتے ہیں وہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں، ظاہری بھی ہوتے ہیں، باطنی بھی ہوتے ہیں. تو باطنی کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ظاہری کا ہر ایک کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو اگر ظاہری گناہوں کے اندر ہم ملوث ہیں تو پھر تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، نیک کاموں کی طرف آنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اگر ہم ظاہری طور پہ اچھے اعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے اللہ ہم سے راضی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہو اور ابھی ہم سے پکڑ نہ کر رہے ہوں. تو لہٰذا اس میں ہمیشہ اگر کوئی شخص جو ہے اس میں استغفار کرتا رہتا ہے اور خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے، یعنی امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو کہ کوئی ایک شخص جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ میں وہ ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ کوئی ایک شخص جہنم میں جائے گا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ میں نہ ہوں. تو اس طرح کا ایک یعنی امید بھی ایسی ہے کہ اربوں لوگوں کے درمیان میں جنت میں جا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھیج سکتے ہیں، اور اربوں لوگوں کے درمیان جو ہے میں جہنم میں بھی جا سکتا ہوں. تو اس طرح درمیان میں اگر کوئی ہے، جیسے اس سوال سے بھی ظاہر ہے کہ گھبرا رہے ہیں، تو یہ گھبراہٹ جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ رہنی چاہیے. اگر ہمارے اندر یہ علامت ختم ہو جائے اور ہم اپنے حالات پر پرسکون ہو جائیں، یہ خطرے کی چیز ہے اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں.